بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں انسان کو بہت سارے مصائب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان مصائب اور مشکلات کا حل قرآن و حدیث سے تلاش کیا جائے تو صرف مصائب دور ہی نہیں ہو جاتے، بلکہ ان مصائب اور مشکلات اور مسائل کے اندر انسان جس چیز کو ضائع کر دیتا ہے اس سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھتا ہے تو جو نقصان اس کا ہو چکا ہے اس سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی اور کہا کہ جو شخص مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے بہترین نعم البدل اس کو عطا کرے گا، اور وہ دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں بڑی پریشان ہوئی اور میں اس دعا کو پڑھتی تھی، لیکن پڑھتے پڑھتے میں یہ بھی سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں اور سب سے اچھے تھے اور بڑا بہترین اور اچھا اخلاق رکھنے والے تھے، ان سے بہتر میرے لیے اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب میری عدت پوری ہو گئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو گیا، پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہاں یہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلائی تھی، ابو سلمہ کا بدل وہ مجھے ملا اور وہ کائنات کی سب سے بہترین چیز کی صورت میں ملا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی نقصان ہو جائے تو اس دعا کو پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ اللہ تعالیٰ وہ چیز جو ہماری ضائع ہو چکی ہے اس سے بہتر چیز ہمیں عطا کرتے ہیں۔